لیکن اب ایک نئی پارٹی کا ہم ذکر کر لیتے ہیں جو کہ ہے استحکام پاکستان پارٹی، جس کے رہنما محمود مولوی یہ کہتے ہیں کہ ادارے کو نقصان پہنچانا ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ آئی پی پی میں آ رہے ہیں اور ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں۔ ایم کیو ایم جتنی مرضی سیٹیں لینے کا دعویٰ کر دے، سیاست دانوں کو حقیقی باتیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس کا بعد میں جواب نہ دیا جا سکے۔ ان کی گفتگو انہی کی زبانی سنیے۔ اس وقت ہم کراچی میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں کچھ عرصہ پہلے تک ایک اور سیاسی جماعت کا جھنڈا ہوتا تھا، لوگ یہی ہوتے تھے، لیکن یقینی طور پر اس سیاسی جماعت کے معاملات سے اختلاف کرتے ہوئے اب اس عمارت پر ایک نیا جھنڈا ہے، ترقی، خوشحالی اور استحکام کا نعرہ ہے۔ اور سندھ میں یہ استحکام پاکستان پارٹی کیا کچھ کر رہی ہے، کیا کچھ کر سکتی ہے، اور مجموعی طور پر استحکام پاکستان پارٹی نیشنل پولیٹکس میں کس سیاسی جماعت کا متبادل ہے، اس سب کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محمود مولوی صاحب موجود ہیں۔ محمود مولوی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر آپ کے اختلافات اور معاملات سب کے سامنے ہیں، آپ نے راستے جدا کر لیا، اب ایک نیا سفر ہے۔ یہ نیا سفر آپ کے لیے کتنا مشکل ہے؟ کیونکہ کہنے والے کہتے یہ ہیں کہ آپ سارے لوگ اس لیے تھے کہ کسی ایک کا کرزمہ تھا، کوئی ایک تھا تو آپ تھے، وہ نہیں ہے تو آپ نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وہ ان کا اپنا ذاتی ویو ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کرشمہ تھا، اس میں there is no two ways about it۔ ہمارے علیحدگی کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں نا، ہمارے علیحدگی کی وجہ یہ تھی، میں آپ کو اس لیے 2 منٹ لے کے بریف کر لوں گا کہ ایوری تھنگ واز گوئنگ ویری ویل۔ جو ڈفرینس آف اوپینین آنا شروع ہوا میرے خیال سے کچھ عرصے پہلے، ایک کہ نیریٹو اگینسٹ دی انسٹیٹیوشن، دی آرم فورسز، ایک نیریٹو بنا رہے تھے، اور کچھ لوگوں اس میں کافی شامل تھے کہ جی فوج کے اگینسٹ، فوج کے، یہاں تک ہوتا رہا کہ جی اگر آپ ٹویٹ نہیں کریں گے فوج کے اگینسٹ تو آپ کو گروپ سے نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لاسٹ نیل ان دی کافن تھا کہ 9 مئی کے واقعہ، وہ 9 مئی کے واقعے سے پہلے 8 مئی کو میں ایک میٹنگ میں تھا، اور یہ آن ریکارڈ ہے، کہا گیا کہ جی ہم جو ہے جی ایچ کیو چلے جائیں گے اور وہاں پہ ہم بیٹھیں گے، اینڈ ہم کو جو ہے ہم بتا دیں گے کہ جی ایسے نہیں ہوگا، اینڈ وی ول، مطلب یہ کہ ہم جی ایچ کیو کے اندر جائیں گے۔ میں نے کہا کہ if we will do this, we will either go for a disaster or for a civil war۔ کیونکہ دیکھیں، اگر وہاں سے گولیاں چل جاتی اور کچھ لاشیں گر جاتی تو it would have been army against the civilian۔ I was the first one to leave the party۔ اس وقت بہت مشکل تھا، کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ کا سروائیو کرنا یہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اتنا مینڈیٹ اور لوگوں کا۔ میں نے کہا یہ دیکھیں، آئی ایم ویری کلیئر، میں اپنی آرمی کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک در ایک لوگ آتے گئے، جوک در جوک وہ جو ہے نا قافلہ بنتا گیا، اور میرے خیال سے ہم کوئی 100-200 لوگ موو کر گئے۔ پھر جو ہے میں لاہور میں تھا، علیم خان صاحب بیٹھے تھے، عمران اسماعیل تھے، انہوں نے کہا جی ہم اپنی پارٹی بنائیں گے، اور علیم خان صاحب نے اس کو لیڈ کریں گے، اور جہانگیر ترین صاحب، اور یہ پارٹی بنائی استحکام پاکستان۔ اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اس کا نام ہم جو ہے یہ رکھ لیں پی ٹی آئی پیٹریوٹک۔ تو علیم خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگے یار ہم کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے لیں کہ کل کو لوگ کہیں وی ول گو وتھ اے نیو اسٹارٹ۔ نیو اسٹارٹ سے گئے بندے نہیں کیوں نہیں آئے مولوی صاحب؟ کیونکہ وہ تاثر جو 2016 میں مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے تھا کہ یہ ایم کیو ایم کی ڈرائی کلیننگ کے لیے، تو یہ تاثر اب استحکام پاکستان کے لیے کیوں ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں کے لیے جو کہتا ہے کہ میں اس طرف آ گیا اس کے پھر سارے گناہ معاف ہیں؟ نہیں، دیکھیں ایسا ہے نہیں، یہ ایک پرزمپشن ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ ادھر کیوں آ رہے ہیں، کسی اور پارٹی کے کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی میں ایک وجہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ اگر پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ پریفر کریں گے آئی پی پی کو۔ اس کی وجہ یہ ہے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں۔ اب جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کے پاس آ کے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں، کیسز چل رہے ہیں۔ اب ہم 2 میرے خیال سے الگ پولیٹیکل پارٹیز پہ کھڑے ہیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہماری پچھلی تھی،
PTI against the army and we are with the army. मौलवी साहब, जी, वो लोग हैं जिन्हें 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये रियलाइज़ हुआ कि गलत हुआ, 3 महीने लगे, हालांकि लोगों को 10 तारीख को ही रियलाइज़ हो जाना चाहिए था कि गलत हुआ। वो जो 3 महीने बाद वाला है, उसने 3 महीने में सख्ती बर्दाश्त की, वो कहीं गुम रहा, गायब रहा, जी। आपके पास आया तो उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया, उसकी ज़मानत भी होने लगी, उसके चालान में नरमियाँ भी हो गई, तो फिर मैं कैसे ना मानूं कि आप लोगों को देखिए वे आउट दे रहे हैं। नहीं, देखिए मैं वे आउट नहीं दे रहा हूँ, मगर आप देखें जो गवर्नमेंट है और इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें अदालतें भी हैं, वो ये देख रही हैं कि अगर कोई शख्स आ रहा है, देखिए सबको ये मालूम है कि दे वर टोटली अगेंस्ट द आर्मी एंड एक इंस्टीट्यूशन को डैमेज करना मुल्क को डैमेज करने की। अब जब अदालतों में जाते हैं और वो देखते हैं कि यार ये लोग हटना चाह रहे हैं, तो फिर अदालतें मैं कहूँगा सॉफ्ट कॉर्नर रखती होंगी। देखिए कुछ इंस्टीट्यूशन भी रखेंगे सॉफ्ट कॉर्नर। आपके साबिक कायद, हमारे साबिक वज़ीर आज़म, वो ये कहते थे कि जो मुझे छोड़ के जाएगा वो अपने इलाके में बाहर नहीं निकल सकता, वो लोगों की शादियों में नहीं जा सकता, जनाजों में नहीं जा सकता। आप उस टाइम स्टेज पर या इर्द गिर्द मौजूद थे, उस बयानिए के साथ थे 9 मई से पहले। अब आप कैसे समझते हैं कि वो लोग जो उस बयानिए पे पंप हुए, जिन्होंने वो नूर आलम खान का भी घेराव किया, जिन्होंने बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ा, राजा रियाज को नहीं बख्शा, आप उन लोगों के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे और लोग आपको वोट दे देंगे, ये कैसे होगा? उसकी मैं वजह बताऊँ। देखिए उस वक्त जब खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो देखिए हर आदमी समझता है कि ही इज़ वेरी पावरफुल एट टाइम्स, अल्टीमेट, ठीक है। और उन्होंने ज़बानी कलामी फौज के अगेंस्ट बात कर रहे थे। इन्होंने जो जिसको कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन वाला किया, ये दस्ते गिरेबान हो गए, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए था। अब लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं। देखिए वो लोग जो घेराव करते थे वो सोच रहे हैं कि यार ये आदमी कर क्या रहा था, ये तो फौज के अगेंस्ट जा रहा था। अगर फौज के अगेंस्ट जाते हैं तो आप सिग्नल क्या दे रहे हैं? एक सिविल वॉर। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। ये तो मैं कहूँगा कि नाअहली है ये जो एनटीएम गवर्नमेंट बनी। अगर ये उसी वक्त जब उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट गिराई थी इलेक्शन कर जाते तो क्लीन स्वीप करते, इनको किसी की जरूरत नहीं थी। अच्छा मौलवी साहब, इसमें मैंने शुरू में ये बोला कि ये तासुर है कि आप शायद किसी के कहने पे लोगों को बुला रहे हैं या इस तरह कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप किसी के कहने पे पार्टी बनाते और चल रहे होते और लोग किसी के कहने पे आपके पास आते, तो फिर आपके होते हुए कराची में एमक्यूएम ये कैसे कह सकती है कि हम 15 से ज़्यादा 18 सीटें या शायद 20 सीटें ले जाएंगे? आपको फिर हिस्सा नहीं मिला, आपकी बात नहीं हुई। देखिए ना, एमक्यूएम तो कहती है मैं 20 सीट ले जाऊंगी, 22 सीटें हैं कराची से, 20 एमक्यूएम क्यों ले, 22 पूरी ले जाएं, पूरी ले जाएं। मैं देखिए ना, अगर इतना मैंडेट उनके पास है तो 22 पूरी ले जाएं। देखिए हम लोग जो है पॉलिटिशियंस, हमको ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी बातें ना करें जिसका हम बाद में जवाब ना दे सकें, जैसे आपके चेयरमैन करते थे 2018 से। बिल्कुल, जैसे मेरे चेयरमैन का एक्स चेयरमैन के अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे एमक्यूएम वर्सेस पीएमएलएन होता था, पीएमएनएल वर्सेस पीपल्स पार्टी होता था। देखिए जब बाद में फिर बैठना है तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो आपका बाद में मुंह चढ़ाए, जो आप बाद में जवाब नहीं दे सकते। आप सिंध में कितनी सीटें ले रहे हैं और पर्टिकुलरली कराची देखिए में? मेरे हिसाब से हम सिंध में रियलिस्टिकली जो है 6-7 सीटें निकालें। 6-7, लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक, ठीक हम है। सिंध में 6-7 सीटें निकालें। 6-7 सीटें हो गई। और ये आप नेशनल की बात कर रहे हैं? ये नेशनल की, प्रोविंशियल में क्या? प्रोविंशियल में उसी हिसाब से देखें, अगर 7 वहाँ निकालेंगे तो 12-14 निकल आएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा स्टेटमेंट दूं, फिर देखिए फिर वही वाली हमारे में क्या फर्क हो जाए, मैं भी कह दूं कि 20 सीट निकाल लेंगे, हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुक नहीं। लेट्स फेस द चलें, लेट्स सी, इलेक्शन डे पे देखेंगे। बहुत Election, शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके। महमूद मौलवी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की है। 9 मई वाक़यात के बाद हमने देखा है कि पीटीआई से राह जुदा करने का सिलसिला खिलाड़ियों का शुरू हुआ, तो सिंध से साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी समेत कई पीटीआई रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। महमूद मौलवी को सिंध में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सदर बनाया गया, जिसके बाद पीटीआई वोटर्स इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। अब देखना है कि आइंदा इलेक्शन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वोट बैंक महफूज रख पाएगी या नहीं। और भी बहुत से सवालात हैं जो कि अब जवाब तलब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से। अगर हम स्पेसिफ़िकली कराची में बात करें इस पार्टी की,
تو اس سب پہ بات کرنے کے لیے عبید اللہ صدیقی میرے کو اینکر کراچی میں موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیں گے کہ کراچی میں ایکچوئل ہو کیا رہا ہے اور استحکام پاکستان پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے۔ عبید، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جویریہ، میں آپ کو سن پا رہا ہوں، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا عبید، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا گڑھ کراچی، اب جناب استحکام پاکستان پارٹی بھی وہاں پہ موجود ہے۔ ابھی محمود مولوی صاحب کی گفتگو بھی ہمیں سن رہی تھی اور بڑے کانفیڈنٹ وہ لگ رہے تھے۔ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو ان دونوں جماعتوں کی موجودگی میں استحکام پاکستان پارٹی کراچی میں؟ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا جویریہ کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ کراچی، مجھے میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں، لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ دعوے دار ہے کہ وہ کراچی کے ووٹ بینک کی اصل حقدار ہے، رہی ہے اور اب بھی ہے۔ 2018 کے ڈاکے پہ وہ نالا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ہی موجود تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2018 میں جو ہو گیا لیکن اب 2024 میں ہم اپنا حصہ واپس لیں گے، کم از کم ہم اپنا شہر والوں کو واپس تو کریں۔ اب دوسری طرف مسئلہ یہ ہے استحکام پاکستان والوں کا۔ استحکام پاکستان کا معاملہ ایک شخصیت پر مبنی تھا، اس شخصیت کے سارے لوگ اسیر تھے اور پاکستان تحریک انصاف میں تھے۔ اب اس شخصیت سے الگ ہو کر جب یہ لوگ استحکام کے راستے پر آئے ہیں، یعنی استحکام پاکستان کا حصہ بنے ہیں، تو کل خود محمود مولوی صاحب، آپ نے بھی چلایا اس کو، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی چارم تو تھا، کرزما تو تھا، اب انہیں ووٹ کیسے ملے گا؟ کیونکہ کل جب میں ان کے دفتر گیا تو یہ وہاں جو چیز سیلیبریٹ کر رہے تھے وہ سیلیبریشن تھی 32 یو سی چیئرمنز کی۔ یعنی اس وقت ملک میں نیشنل لیول کی پولیٹکس ہو رہی ہے، لوگ اپنی پروونشل اسمبلی کی سیٹس کو جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کے لیے اپنے امیدواروں کو اناؤنس کر رہے ہیں اور وہاں پر ورکنگ ہو رہی ہے۔ لیکن استحکام پاکستان پارٹی کا وہ دفتر جہاں 9 مئی سے پہلے تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا تھا، جہاں سابق وزیر اعظم کی تصاویر ہوتی تھیں، وہاں استحکام کا جھنڈا تھا، ترقی، خوشحالی اور استحکام کا نعرہ لکھا ہوا تھا، اور وہاں 32 یو سی چیئرمنز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک اس وقت نیشنل الیکشنز کے فیز میں ہے۔ تو مجھے یہاں سے تو یہ اندازہ ہو گیا کہ استحکام سندھ میں کتنا پیچھے، مطلب استحکام پاکستان سندھ میں کتنی پیچھے ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ شخصی ووٹ کہیں کہیں اگر ان کو مل جائے، جو الیکٹیبلز ہوں گے، جو 6-7 محمود مولوی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جنوبی پنجاب سے ہٹ کر سینٹرل پنجاب میں بھی کچھ جگہوں پر اگر یہ کچھ مارکا مار لیں، لیکن جو ان کا بیسک ووٹ بینک ہے استحکام والوں کا وہ جنوبی پنجاب ہے، وہ یہ مانتے بھی ہیں۔ جہانگیر خان ترین کی وہاں بڑی ورکنگ ہے، عبدالعلیم خان صاحب سینٹرل پنجاب میں اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر پنجاب کے علاوہ باقی ملک میں آپ کو استحکام یعنی استحکام پاکستان کہیں نظر بظاہر نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایک بنیادی چیلنج رہے گا استحکام یہ بالکل کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چہرے تو وہی ہیں، صرف ایک پارٹی کا نام تبدیل ہوا ہے۔ اور محمود مولوی صاحب کو سن رہے تھے ہم، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام رکن جو سیاست کرنا چاہتے تھے اب وہ استحکام پاکستان پارٹی میں آ گئے۔ ہاں تو ان سے پوچھا نا میں نے پھر کہ علی زیدی کہاں ہیں؟ علی زیدی نے کہا تھا کہ یہاں کن پٹی پہ گولی رکھ کے مجھے ہٹا سکتے ہو تو ہٹانا، اس کے بعد وہ ہٹ گئے، اس کے بعد وہ تحریک انصاف کا راستہ چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد استحکام پاکستان کی پریس کانفرنس میں نظر آئے۔ لیکن اب کل دفتر میں میں نے لوگوں سے پوچھا، میں علی زیدی صاحب یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی علی زیدی صاحب نظر نہیں آتے۔ محمود مولوی صاحب سے پوچھا تو وہ کہنے لگے دیکھیں وہ ہمارے پاس آئے، انہیں سیاست کرنی ہے، لیکن اب وہ کہیں اور تو سیاست نہیں کر رہے نا۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سا ایک جواب تھا، لیکن بنیادی طور پر بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک اسکیپ بنایا اپنے لیے ایک سیف پیسج چوز کیا۔ اور جو سوال میں نے ان سے کیا بھی، اور جو ایک تاثر بھی ہے، بنیادی طور پر تاثر ہے کہ ایک ڈرائی کلیننگ کا مرحلہ ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر آتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا ایک سافٹ کارنر ملتا ہے اور ان کے لیے تھوڑا سا معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جو غلط ہے پھر وہ استحکام میں ہو یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو یا کہیں بھی ہو، تو پھر ہے تو غلط نا۔ تو اس غلط کو غلط کہنے کی حد تک جب تک ہم نہیں جائیں گے تب تک تو پھر استحکام ایک خواب ہی ہے جویریہ۔ بالکل ایسے ربیت، اور میں یہ چیز بھی نوٹس کری تھی کہ کراچی میں جب کوئی بھی جماعت ہوتی ہے تو ہمیشہ جو ایک ایجنڈا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلیم گیم کا۔ اس جماعت نے یہ کیا، ہم یہ کریں گے، ہمارے پاس یہ ہے، اس جماعت نے یہ نہیں کیا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب بھی آج جب گفتگو کر رہے تھے تو ایک بار پھر انہوں نے وہی باتیں کہیں، کچھ نئی نہیں تھیں۔ اور اگر ہم حلقہ بندیوں کی بات کریں عبید، تو نئی حلقہ بندیوں کے بعد جو تبدیلی آئے گی سندھ کی قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کی نشستوں میں، اس پہ بھی اب کوئی سیٹسفیکشن نظر نہیں آ رہی ہے ایم کیو ایم کو۔ اس پہ بھی ان کے کچھ تحفظات ہیں، کچھ ان کے سوالات ہیں۔ تو مطلب کب یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں باقاعدہ طور پہ انتخابات میں پراپرلی ان نظر آئیں گے؟
ان کی تیاریوں میں؟ دیکھیں یہ ایک مسئلہ تو رہا ہے نا، جو ہماری 2017 کی مردم شماری تھی جس پر 2018 کے الیکشن ہوئے، اس کے معاملات ہماری عدالتوں میں 2018 کی اسمبلی کے موجود ہوتے ہوئے چلتے رہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ابھی بھی ہم 2024 میں ان حد بندیوں کے ساتھ جب چلے جائیں گے تو یہ معاملات جو اپیلیٹ فورمز ہیں وہاں پر چل رہے ہوں گے، ڈسکس ہو رہے ہوں گے، اور کبھی بھی اس میں آپ سارے فریقین کو راضی نہیں کر سکتے. اگر آپ منیر کا حلقہ کاٹتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ناراض ہوتی ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ بلدیہ کے حلقے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ ناراض ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کہیں کہ جی کوئی ایسا کوئی جادو جنتر ہوگا کہ اچانک سے پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم یا جتنے لوگ ہیں سندھ کی سیاست کے، کراچی کی سیاست کے، وہ بولے ہاں جی یہ حد بندیاں یا حلقہ بندیاں ٹھیک ہو گئی ہیں. البتہ ایک فار دا فیس آف اٹ ایک اوپینین بنائی جاتی ہے یا اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ورکنگ پوری ہوتی ہے اور اپنے ووٹ بینک کو وہ کیا کہنا چاہیے برقرار رکھنے کے لیے، اس کو انگیج رکھنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے ہیں، اور انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سیاست ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تمام سیاسی جماعتیں ہمیں فارم میں نظر آ رہی ہیں، انہی چیزوں کو لے کر سیاست بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ طنز و تنقید بھی کیا جا رہا ہے، بلیم گیم بھی ہو رہی ہے. بہت شکریہ عبید اللہ صدیقی، آپ کراچی میں جو سیاست ہے اس حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے.